میں قبرص کے علاقے پر حملہ کروں۔ یہ سمندر کے کنارے پر ایک ساحلی پٹی تھی، اس دور کی ایک بندرگاہ تھی۔ معیشت کے اعتبار سے، اپنی فصلوں کے اعتبار سے، اپنے پھل کے اعتبار سے، اپنی رعایا کو خوش رکھنے کے اعتبار سے ایک مثالی سلطنت اور ایک مثالی ریاست اسے کہا جا سکتا ہے۔ اثر و رسوخ اس میں زیادہ تر عیسائیوں کا تھا۔ اس واقعہ کو امام ابن کثیر ابو الفداء رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 172 پہ نقل کیا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب سے اجازت نہیں ملی رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن انہوں نے اپنی اس مشن، اپنی اس مہم پر پوری طرح توجہ، پوری طرح فوکس رکھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ سن 28 ہجری میں دمشق میں مسلمانوں کے گورنر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت مل گئی کہ آپ جا کر ان پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس مثالی سلطنت، اس مثالی ریاست، آج کا دور ہوتا دنیا کی بہترین ریاستوں میں شاید یہ ریاست ابتدائی 5 ملکوں میں سے کوئی ایک ملک ہوتا۔ اتنی عظیم الشان اس ریاست کی صورتحال تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حملہ کیا ان پہ، انہیں پتہ چلا وہ سب کے سب لوگ وہیں پر بغیر لڑائی کے ہی مسلمانوں کی فتح قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نہ ان کے امن نے انہیں فائدہ دیا، نہ ان کی معیشت نے انہیں فائدہ دیا، اور مسلمانوں کے لشکر نے فقاتلوہم، بہت زیادہ ان میں قتل و غارت بھی کی۔ جب ابتدائی انہوں نے مزاحمت کی، اس کے جواب میں وَسَبَوْا سَبَايَا كَثِيرَةً، بہت زیادہ لوگ ان کے قیدی بنا لیے، ان کی عورتوں کو، ان کی خواتین کو، ان کی لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا۔ اور یہیں پر نہیں، غَنِمُوا مَالًا كَثِيرًا جَيِّدًا جَزِيلًا، بہت ہی عمدہ قسم کا مال، چونکہ وہ ایک مضبوط معاشی ریاست تھی، یعنی مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، فراوانی کے اعتبار سے وہ ریاست بڑی شاندار اور کمال کی تھی۔ مسلمانوں نے ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ ساری صورتحال مسلمان سپاہیوں کے لیے، مسلمان فوجیوں کے لیے، مسلمان لشکریوں کے لیے دل کو ٹھنڈا کر دینے والی اور دل کو سکون دینے والی تھی۔ جب یہ سارا منظر کہ مسلمان ان کے مال کو لوٹ رہے تھے، مسلمان ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا رہے تھے، مسلمان ان کے بچوں کو غلام بنا رہے تھے، مسلمان ان کی لاشوں کے اوپر سے گزر رہے تھے، ان کی زمین پر قبضہ کر چکے تھے، قریب ہی میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، فجعل یبکی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو درداء زاروں کی تار رو رہے تھے ایک نکر پہ بیٹھے ہوئے۔ جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں دیکھا گیا، وہ سب کچھ چھوڑ کے ان کے پاس آ گئے۔ کہا یا ابا درداء اتبکی، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آج اس خوشی کے موقع پر مالک کائنات نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، دشمن کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، مغلوب کر دیا ہے، ہمیں رب نے جیت اور فتح عطا فرما دی ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اعزنا اللہ لنا فی ھذا الیوم، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ وانت تبکی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جبکہ چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ ایک بہت پیارا جواب دیتے ہیں۔ کہا جبیر ویحک، یہ ڈانٹا ان کو، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ان کو ڈانٹ دیا۔ فرمایا ان ھذہ کانت امۃ قاہرۃ، آپ کیا سمجھتے ہو، ان قبرص والوں کو کیا سمجھتے ہو کہ یہ کمزور لوگ تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، افراد نہیں تھے،
معیشت نہیں تھی، زمین نہیں تھی، کھانے کے لیے غذا اور خوراک کی کمی تھی۔ یاد رکھنا ان ہذہ کانت امتن قاہرتن، یہ بڑی عظیم الشان قوم تھی ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر انداز سے، لیکن فَسَيَّرَهُمُ اللَّهُ إِلَىٰ مَا تَرَىٰ، آج تو ان کی صورتحال دیکھ، ان کی ڈیڈ باڈیز کو، ان کی لاشوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں، دیکھ ان کے باغوں کو، پھلوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، تو دیکھ ان کی دولت کو کوئی اٹھانے والا نہیں آج ان میں سے، دیکھ ان کی عزتوں کو ان میں سے کوئی بچانے والا نہیں، ان کے بچوں کو تم غلام بنا رہے ہو۔ اتنی عظیم الشان امت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کس انداز سے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور ایک بات اور سنو، مالک کائنات نے سلط اللہ علیہم السبیہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے غلامی نافذ کر دی ہے، غلامی طاری کر دی ہے۔ اور جب کسی قوم پر غلامی آ جاتی ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اذا سلط علی القوم السبی، جب کسی غلامی کسی قوم پر، کسی ملت پر، کسی ریاست پر، کسی ملک پر، کسی مملکت پر رب غلامی کو مسلط کر دیتا ہے، اس سے بڑی ذلت دنیا میں کوئی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اور بھی سنو، ابو درداء نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک بات اور بھی سنو، وہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان کو کیوں کرنا پڑا؟ ضیعوا امر اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی، رب کے دین کو قبول نہیں کیا، رب کے دین کی قدر نہیں کی۔ میرا رونا، میرے آنسو، میرا دکھ، میرا درد، میری تڑپ، میری بے قراری، میری بے چینی، میری بے سکونی، میری بے اطمینانی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کہیں یہی انداز مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ جب کوئی قوم رب کے دین کی قدر نہیں کرتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رب جب کسی قوم کو نعمت دے دیتا ہے، وہ نعمت حکومت کی ہو، وہ قوم، وہ نعمت معیشت ہو، وہ نعمت دولت ہو، وہ نعمت آزادی ہو، وہ نعمت ریاست ہو، وہ نعمت ملک ہو، وہ نعمت کسی طرح کی بھی ہو، رب بلا وجہ اس قوم سے کبھی نعمت واپس نہیں لیتے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے اعمال ایسے نہ کر لے کہ ان کے اعمال انہیں نعمتوں سے محروم کر دے۔ یہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 172 پہ نقل کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک واقعہ ہے، لیکن میرے نبی کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے، میرے نبی کے سکول میں پڑھنے والے، میرے نبی جیسے معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد کا تجزیہ ہے، آج کے کسی کالم لکھنے والے کا نہیں، آج کے کسی تجزیہ نگار اینالسٹ کا یہ تجزیہ نہیں ہے۔ یہ مدینہ میں رہنے والے، مسجد نبوی میں پڑھنے والے، نبی کے صحابی، نبی کے شاگرد، نبی کے امتی، نبی کے مقتدی، نبی سے دین سیکھنے والے کا تجزیہ ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے، ہم حالات کو سمجھنے کے لیے اس واقعہ کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ نعمتوں کی قدر جو قوم نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی دین کی قدر نہیں کرتی، اذا ضیعوا امر اللہ، آخری لفظ جو ابو درداء نے کہے وہ بڑی توجہ سے اور بڑے دھیان سے سننے والے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے، وہ مسلمان پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، کشمیر عراق کا ہو، شام بوسنیا کا ہو، چیچنیا ازبکستان کا ہو، تاجکستان قازقستان کا ہو، وہ برما کا ہو، وہ عراق کا ہو، وہ فلسطین کا ہو، کسی بھی جگہ کا مسلمان ہو، فرمایا ما احون العباد علی اللہ اذا ترکوا امر اللہ، رب بندوں کو اس سے زیادہ اتنا ذلیل کرتا ہے جب بندے رب کے معاملے کو، رب کے حکم کو، رب کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تعجب کے ساتھ کہا اس سے زیادہ ذلیل اللہ کسی چیز پر قوموں کو نہیں کرتا۔ بات وسائل کی لوگ کرتے ہیں۔ دنیا میں 3 چیزیں اس دور میں، جس دور میں ہم موجود ہیں، سن 2017، اس سے پیچھے 16، 15، ان ادوار کی دور جدید کے اندر دنیا کے اندر 3 چیزیں سب سے اہم، سب سے قیمتی ہو چکی ہیں۔
دنیاوی اعتبار سے پہلے نمبر پر پیٹرول، دوسرے نمبر پر سونا، تیسرے نمبر پر بندرگاہیں، سمندر کے علاقے۔ آپ پیٹرول کی بات شروع کر دیں، میں اس بات پہ دنیا اخبار پڑھتی ہے، دنیا چینلز دیکھتی ہے، وہ اس منبر پر بیان ہونے والی ان سیاسی چیزوں سے زیادہ ادراک، احساس اور شعور رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے ہمیں۔ دنیا میں پیٹرول سب سے پہلے نمبر پر ہے، ایک موٹر سائیکل سے لے کر، ایک گاڑی سے لے کر، گاڑی کوئی 2 کروڑ کی کیوں نہ خرید لے، بہت بہترین قسم کی کوئی اعلیٰ گاڑی 2 کروڑ کی قیمت تک کیوں نہ خرید لے، پیٹرول کے بغیر وہ نہیں چلتی۔ اور 20,000 میں کوئی لینے والا پرانا کھٹارا موٹر سائیکل، وہ بھی بغیر پیٹرول کے نہیں چلے گا۔ یہ پیٹرولیم وہ ڈیزل کی شکل میں کسی بھی شکل میں ہو، سب سے اہم چیز ہے اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر۔ آپ دیکھیں رب نے یہ نعمت اپنے بندوں میں سے اپنی اس زمین پر کن لوگوں کو عطا کی ہے۔ 10 ملک ہیں دنیا میں ٹوٹل ملک جو بہت زیادہ، جن کے ملکوں سے تیل نکلتا ہے۔ اوپیک ان ملکوں کا نام ہے، ان کی ایک تنظیم ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، بین الاقوامی ایک تنظیم ہے۔ 12 ملک ہیں اس میں، ٹوٹل ملکوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 میں سے صرف 2 ملک کافروں کے ہیں، 10 ملک مسلمانوں کے ہیں۔ 2 ملک، ایک انگولا اور ایک ایکواڈور، یہ 2 ملک کافروں کے ہیں۔ باقی سارے کے سارے ملک، عراق، سعودیہ، متحدہ عرب امارات، ایران، شام، سب کے سب ملک، 12 ملک ہیں ٹوٹل۔ اوپیک عالمی پیٹرول نکالنے والے ملکوں کی تنظیم، 12 ملکوں میں سے 10 ملک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور 2 ملک کافروں کے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، رب کائنات نے، عرش کے رب نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نعمت، جسے آج کے دور میں دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت مانا گیا، وہ سونا ہے۔ اس وقت دنیا میں 2847 ٹن سونا موجود ہے، 2847 ٹن۔ سب سے زیادہ سونا یہاں پہ نکالا جا رہا ہے وہ چین ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ سونا موجود ہے وہ آپ کا ملک، ملک پاکستان ہے۔ ملک پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے۔ سب سے زیادہ پوری دنیا کا یہ تجزیہ ہے کہ سب سے زیادہ سونے کے ذخائر، سونے کی موجودگی ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں موجود ہے، نکالا نہیں جا رہا۔ جہاں پہ سب سے زیادہ نکالا جا رہا ہے وہ چائنا ہے، وہ چین ہے، اور وہاں سے 1 تولہ بھی چائنا سے، چین سے سونا باہر نہیں جا سکتا۔ جتنا نکالا جا رہا ہے وہ اپنے ملک میں محفوظ رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سونے کے ذخائر کی جو موجودگی کا پتہ لگایا گیا وہ ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تیسری بڑی نعمت دنیا کی وہ بندرگاہیں، سمندر کے راستے۔ دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی، جتنی صنعت، جتنی فیکٹریز، جتنی مصنوعات، جتنی چیزیں بنتی ہیں، وہ چیزیں دوسرے ملکوں میں پہنچانے کے لیے بنیادی چیز سمندر کا راستہ ہے۔ اور یہ سمندر کا راستہ دنیا کی تمام 11 بندرگاہوں میں سے سب سے بہترین بندرگاہ رب کائنات نے، پروردگار کائنات نے 2 مسلمان ملکوں کو عطا فرمائی، ایک دبئی کو اور دوسری ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں گواتر کی 60 کلومیٹر لمبی بندرگاہ، جو قدرتی بندرگاہ، سب سے بہترین بندرگاہ۔ اور دنیا حیران ہے، اس ملک میں بیٹھ کر، صوبہ بلوچستان میں بیٹھ کر ملک پاکستان ایک ٹینک یا توپ گواتر کی بندرگاہ پہ لگا دے، پوری دنیا کی، بالخصوص امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، ان کی معیشت کو بند کر سکتا ہے مسلمان، کیونکہ ان کا راستہ وہیں سے گزرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہ 3 سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر پیٹرول، 12 ملکوں میں سے 10 ملک مسلمانوں کے۔ دوسرے نمبر پر سونا، اور یہ بات پوری طرح تحقیقی ہے،
اب یہاں پہ مرضی جا کے اس کو پرکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس میں فرق نہیں پائیں گے۔ تیسری چیز بندرگاہ ہے، یہ نعمتیں رب نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی برما کی تصویریں نہیں دیکھی جاتی۔ مسلمانوں میں کشمیریوں پر ہونے والا ظلم ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، دل برداشت نہیں کر سکتا۔ عراق میں ہونے والے حملے وہ ہم سن نہیں پاتے، وہ ہم دیکھ نہیں پاتے، اور شام پہ گولہ و بارود کی ہونے والی برسات اور بارش اس کو ہم سہ نہیں پاتے۔ فلسطین میں ہونے والا ظلم، مسجد اقصیٰ پر قبضہ، صہیونی قبضہ، وہ ہم سے سنا نہیں جاتا۔ یہ سارا ظلم بھی مسلمانوں پر ہے۔ نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، رب نے قرآن میں اعلان کر دیا، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ خود نہیں چھینتا، ظلم کرتے ہوئے نہیں چھینتا۔ جب قوم کے کرتوت بگڑ جاتے ہیں، قوم کے حالات بگڑ جاتے ہیں، قوم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، قوم فساد کا شکار ہو جاتی ہے، قوم رب کا پیغام بھول جاتی ہے، قوم اپنے نبی کا پیغام بھول جاتی ہے، قوم اپنا عقیدہ بھول جاتی ہے، قوم اپنا منہج بھول جاتی ہے، قوم عقیدہ توحید سے غافل ہو جاتی ہے، قوم سنت رسول سے غافل ہو جاتی ہے، قوم قرآنی احکام سے غافل ہو جاتی ہے، قوم دینی احکام سے غافل ہو جاتی ہے، پھر رب قدر نہیں کرتا اپنے بندوں کی۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین۔ اعزہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس قوم کی جگہ پہ اور قوم لے آتا ہوں جو رب سے پیار کرتی ہے، رب قوم سے پیار کرتا ہے، وہ مومنوں سے پیار کرتی ہے، مومنوں کے لیے نرم ہوتی ہے، کافروں پہ سخت ہوتی ہے۔ رب نے لیظہرہ علی الدین کلہ، اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ سب سے پہلے ذمہ دار ان حدیثوں کا اور اس واقعہ کا، اس قرآن کی آیت کا مطلب اور مقصود اور مفہوم جو نکلا وہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے حالات کی خرابی کے ذمہ دار ہیں، اپنی ذلت کے ذمہ دار ہیں، اپنی پستی کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے حکمران وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، جیسے آج ہمارے اعمال، جیسے ہمارے کاروبار، جیسا ہمارا رہن سہن، جیسی ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارے روزے، ہمارے اخلاقیات، ہماری عادات، ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ، ایسا ہی ہمارے حکمرانوں کے عقیدے ہوتے ہیں، یہی انداز ان کا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنی ہی عدالت میں کھڑا کر ہم جائزہ لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلمانوں کے حالات اور مسائل کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، 4019 نمبر یہ حدیث ہے۔ دو صحابی اس کو بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، اور میرے نبی نے ان 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا جب تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، ساتھ یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ بنے گا کیا، تمہاری حالت کیسی ہوگی، تمہارا نتیجہ کیسا ہوگا، تمہارا مستقبل، تمہارا فیوچر کیا بنے گا، نہیں، ساتھ ہی سب سے پہلے کہا اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم ان 5 چیزوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہ تمہیں وہ 5 چیزیں تم ان میں داخل نہ ہو جاؤ، ان کا شکار نہ ہو جاؤ، وہ تمہاری زندگی میں، تمہارے عقیدے میں، تمہارے دین میں نہ آ جائیں۔ 5 چیزیں۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ، فرمایا سب سے پہلی چیز جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ یعلنوا بہا، اور اعلانیہ بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا یہ اگر حدیث کے لفظوں پہ رہے، ہمارے دماغ کی کھڑکیاں نہیں کھلتی، ہمارے دل کے احساس جاگتے نہیں ہیں، ہماری عقل کی جو نیند ہے وہ ہم سے دور نہیں بھاگتی۔ لم تظہر الفاحشۃ حتیٰ یعلنوا بہا، بے حیائی کسی قوم میں پیدا ہو جائے، اعلانیہ پیدا ہو جائے، مطلب کیا ہے؟ پیمرا موجود ہے ملک میں، اور پیمرا کا معنی کیا ہے؟ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، یہ پیمرا موجود ہے جس کے قاعدے اور قانون موجود ہیں، اس کے باوجود سارا دن قوم کو، قوم کے بچوں کو،
قوم کی بچیوں کو، نمازیوں کو، حاجیوں کو، زکاتیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، سجدے کرنے والوں کو بے حیائی، برائی، فحاشی، اعلانیہ دکھانا، اشتہارات کے نام پر، ڈراموں کے نام پر، افسانوں کے نام پر، فلموں کے نام پر لم تظہر الفاحشہ، بے حیائی بھی ظاہر ہوئی، حتیٰ یعلنوا بہا، اور اعلانیہ کی جا رہی ہے۔ ملک میں پیمرا موجود ہے، اس کے باوجود یہ یوٹیوب، یہ فیس بک نامی بیماریاں قوم کے جوانوں کو کس گندی جنسی چیزوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سن 2017 کے جنوری میں ایک پوری دنیا میں سروے ہوا، گوگل اس نے سروے کروایا، پوری دنیا کے اندر گندی، بے حیائی پر مبنی گندی منبر کا تقدس، مسجد کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ میں ان فلموں کے بارے میں، ان ویڈیوز کے بارے میں یا ان کے تعارف کے بارے میں کوئی جملہ کہوں۔ یہ رب کا گھر ہے، یہ نبی کا منبر ہے، اجازت نہیں دیتا۔ لیکن دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پر تھا بے حیائی والی چیزیں دیکھنے میں، بے حیائی والی چیزیں دیکھنے میں۔ کہاں ہے ملک؟ اس کی ذمہ داری ہے سائبر کرائم کی روشنی میں وہ ایسا نظام بنائے نیٹ کے اوپر کہ پاکستان میں رہنے والے ان چیزوں کو دیکھ نہ سکیں۔ وہ ایسا نظام بنائے، کوئی خبریں پڑھنے والی ہو، کوئی ٹاک شو کروانے والی ہو، وہ پردہ میں، حجاب میں، سعودیہ میں مثال موجود ہے، وہ کروائے۔ لیکن یہ بے حیائی اعلانیہ، میرے پیغمبر نے فرمایا جب مسلمان اس چیز میں مبتلا ہوں گے پھر اس کا نتیجہ ایک نکلے گا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ ظہرت فیہم الاوجاع، ان کے اندر ایسی تکلیفیں، ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی جو لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جو ان کے باپ بزرگ جو پیچھے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی میں موجود نہیں تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں، ہمارے پرانا کوئی بزرگ مل جائے نا 70-80 سالہ، اس سے پوچھے، وہ کہتے بیٹا کبھی بلڈ پریشر کا نام نہیں سنا تھا، کبھی شوگر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کیسے پتہ ہو؟ کیسے پتہ ہو اس دور میں بلڈ پریشر کا؟ کیسے پتہ ہو اس دور میں شوگر کا؟ کیسے پتہ ہو ہیپاٹائٹس سی کا، بی کا؟ کیسے پتہ ہو؟ کیونکہ اس وقت یہ بے حیائی اس ملک میں نہیں موجود تھی۔ نتیجتاً یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ کوئی ڈسکوری ایجاد نہیں ہے بیماری۔ ہم کہیں کہ جیسے آج ٹچ موبائل دنیا میں ایجاد ہوا ہے ایسے شوگر ایجاد ہو گئی ہے۔ ہمارے اعمال کے نتیجہ میں ہم ان بیماریوں کا، دنیا میں میڈیکل نے ترقی کی، ڈاکٹر زیادہ پڑھے لکھے، لیکن انسانوں کی طبی عمر پہلے سے کم ہوئی بیماریوں کی وجہ سے۔ 40-45، آج کل 45 سال طبی عمر لکھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ 45 سالوں کے بعد بندہ اگلی دنیا میں پہنچ جاتا ہے ان بیماریوں کی وجہ سے، جس کا ایک سبب دنیاوی اسباب بھی ہوتے ہیں، غذائی اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل سبب وہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے، سب سے بڑے حکیم نے، سب سے بڑے طبیب نے، سب سے بڑے دانا نے، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا، دنیا کو پڑھایا اور سمجھایا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ لم ینقص المکیال والمیزان، جب لوگ کاروباری ہیرا پھیریاں شروع کر دیں گے، کاروبار کے اندر تولیں گے کم، ماپیں گے کم، کاروبار کے اندر، خریدنے کے اندر، بیچنے کے اندر، فروخت کرنے کے اندر، ان چیزوں کے اندر ہیرا پھیری، 2 نمبری، ڈنڈی مارنا، دھوکہ کرنا، دجل سے کام لینا، فریب سے کام لینا، ملاوٹ سے کام لینا، بددیانتی سے کام لینا، جب لوگ اس چیز میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ 3 سزائیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیں گے۔ 3 سزائیں اللہ تعالیٰ بطور عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر شدت المعونہ، بے روزگاری بڑھ جائے گی، لوگ نوکریوں کی تلاش میں رہیں گے، نوکریاں نہیں ملیں گی۔ MBA کیا ہوا ہے، بیچلر ڈگریاں ہیں، MSc کیمسٹری، میتھ، انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، 15-15 20-20 ہزار کی نوکریاں، لاکھوں ڈگری پہ خرچ ہوئے، نوکری ہزاروں میں بھی نہیں ملتی، بے روزگاری عام۔ دوسری چیز فرمایا وجور السلطان علیہم، حاکموں کی سختیاں ان پر ہوں گی۔ کہتے ہیں نا جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا اٹھا لیے جاتے ہیں بندوں کا پتہ نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ ہمارے اعمال دنیاوی فیکٹرز بھی ہیں، دنیاوی اثرات بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے دینی مسئلہ۔ تیسری چرچ اخذوا بالسنین، قحط میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نا یہ چینی کی پرابلم آ گئی، یہ آٹے کی پرابلم آ گئی، یہ 3 سزائیں اللہ اس وقت نازل جب کاروبار کے اندر ملاوٹیں ہوتی ہیں، دھوکے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو منعوا زکوٰۃ اموالہم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک سزا، پیداواری وسائل اللہ ان سے چھین لے گا۔ پیداواری وسائل، اس دور میں پیداواری وسیلہ کیا تھا؟ بارش برستی تھی، نہری نظام نہیں، مدینہ میں کوئی دریا ستلج نہیں چلتا تھا، کوئی اور عربی دریا نہیں تھا۔ پانی اس وقت اللہ آسمان سے برساتا تھا، آسمان سے آنے والی پانی کو اللہ نے بطور استعارہ رزق کہا۔ اللہ اس پیداواری وسیلے کو روک لے گا۔ فرمایا لولا البہائم لم یمطروا، اگر زمین میں جانور نہ ہوتے اللہ کبھی بھی بارش نہ برساتا ان لوگوں پر جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اوپر فرضی زکوٰۃ عشر فصل کی کہاں جاتی ہے؟ کوئی کہے نا کسی چودھری کو کہ میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، چودھری صاحب جگیردار اس کی گریبان کو پکڑ کے تھپڑ منہ پہ ماریں گے۔ وہ یہ غریب سمجھتا ہے، مسکین سمجھتا ہے، میں زکوٰۃ کھانے والا لگتا ہوں، میں صدقہ کھانے والا لگتا ہوں، اور دوسری طرف اپنی ہی فصل کا عشر، اپنی ہی فصل کی زکوٰۃ کھا رہے ہیں، اپنی ہی بینک میں پڑے ہوئے بیلنس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہاں پہ زکوٰۃ کھا رہے ہیں۔ کوئی آ کے کہے تو غیرت بیدار ہوتی ہے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا اللَّهَ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑیں گے، عقیدہ توحید کی خبر نہیں، نبی کی اتباع کی، مولوی نے کہہ دیا وہ میرا دین ہے، میں نے مزاروں درباروں پہ جانا ہے، رب نے کیا کہا مجھے پرواہ نہیں، میں نے برادری کو نہیں چھوڑنا، سوسائٹی کو نہیں چھوڑنا، یاریوں کو نہیں چھوڑنا، رشتہ داریوں کو نہیں چھوڑنا، دوستوں کو نہیں چھوڑنا، جاڑوں یاروں کو نہیں چھوڑنا، وفاداروں کو نہیں چھوڑنا۔ میری ناک کٹتی ہے، میں تانے نہیں سن سکتا۔ باتیں شرک کی ٹھیک ہیں، باتیں حدیث کی ٹھیک ہیں، لیکن میری برادری کی پرابلم، میری نوک کی پرابلم، جب اللہ کی عہد کی پرواہ نہیں، نبی کی عہد کی پرواہ نہیں، پھر اللہ ان پر ایک عذاب مسلط کرے گا۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب ہے جس کا شکار آج ہم ہیں۔ سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان کا دشمن ان کے اوپر مسلط کرے گا۔ وہ یہودی بھی، میں ایک مثال صرف عرض کرتا ہوں، صرف ایک مثال۔ نیٹو 40 ملکوں کے قریب اتحاد بنا، اس میں کوئی موسیٰ کو اللہ کا نبی ماننے والا، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا نبی ماننے والا علیہم السلام، کوئی ہنومان کی پوجا کرنے والا، کوئی بدھ مت کو ماننے والا، ان کا قبلہ ایک نہیں، ان کی کتاب ایک نہیں، ان کا قرآن ایک نہیں، ان کا خدا ایک نہیں، ان کا مقتدا ایک نہیں، ان کا پیشوا ایک نہیں، ان کا رہنما ایک نہیں، لیکن وہ 40 ملکوں کی فوج، 40 ملکوں کا اتحاد ایک چھتری کے نیچے جمع ہو گیا۔ کن کو مارنے کے لیے؟ ان مسلمانوں کو مارنے کے لیے جن مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کلام بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، اور پیغام دین اسلام وہ بھی ایک ہے۔ ان کو مارنے کے لیے سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم۔ آخری چیز، 4 چیزوں کے بعد آخری چیز اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری چیز جو 5ویں ہے، جب لوگ ما لم تحکم ائمتہم بغیر مما انزل اللہ، جب لوگ اللہ کے قرآن کو بطور قانون نہیں لیں گے، نبی کی حدیثوں کو بطور قانون نہیں لیں گے، ملکہ برطانیہ کا بنا ہوا، ملکہ وکٹوریہ کا بنا ہوا، انگریزوں کا بنا ہوا قانون اپنی عدالتوں میں نافذ کریں گے، اس وقت ایک سزا ان کو ملے گی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو کافر و مشرک بنا کے ان کی گردنیں اتارتے رہیں گے۔ اس زوال، اس ذلت کے اسباب کے ہم اسباب جو ہیں یہ پیدا جو ہوئے دین کی وجہ سے، اور ہم دین کو ماننے والے سب سے پہلے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں، اپنے ان برما کے حالات کے، عراق کے حالات کے، شام کے حالات کے، اور ان تمام ممالک کے حالات کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم ان چیزوں کو، اگلی بات ہماری ایک اور بربادی جو بہت زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو واضح فرمایا، وہ ہے ہماری دنیا سے محبت اور موت سے ڈر۔ 4298 نمبر حدیث سنن نبی داود میں
پچھلے خطبہ میں ہم نے تفصیلی سنی، اس کا صرف آخری جملہ لیتے ہیں۔ جب صحابی کو بتایا یوشک الامم، تم پر دنیا کی قومیں، دنیا کے لشکر، دنیا کی فوجیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کوئی بھوکے کھانے کے برتن پہ ٹوٹتے ہیں۔ کل یا پرسوں کا بیان ایکسپریس اخبار میں بھی شائع ہوا کہ چین جو ہمارے ملک پاکستان کا سب سے بہترین دوست ہے، اس نے برما میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی میانمار حکومت کی حمایت کی ہے کہ میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم حق پر ہو، جو مرضی ان کے ساتھ کرتے رہو۔ یہ ایک ہو جائیں گے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دنیا سے محبت، ہمیں اپنے مکان سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنی دکان سے محبت، اپنے کاروبار سے محبت، ان چیزوں کی محبت لیں، اور اللہ کے دین، اللہ کی نماز، اللہ کی زکوٰۃ، اللہ کا روزہ، اللہ کا حج، ان چیزوں سے محبت، دونوں کو کمپیریٹیولی آپ سوچیں، موازنہ کریں، مقابلہ کریں، تولیں اپنے دل کی تکڑی پہ، دل کے ترازو پہ، دل کے پیمانے پہ رکھ کے کہ دونوں طرف میں سے محبت کس میں زیادہ ہے۔ رب نے فرمایا پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل، میرے نبی ان کو کہو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم، اولادیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہارے والدین، تمہارے بچے، اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، کمائے ہوئے مال جن میں تم گھاٹے سے ڈرتے ہو، تمہارے بنائے ہوئے مکان جن کی بربادی سے ڈرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، خوشحالی کا انتظار نہ کرو، امن کا انتظار نہ کرو، رب کے امر کا انتظار کرو، رب کے عذاب کا انتظار کرو، رب کی پکڑ کا انتظار کرو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دنیا کی محبت میرے نبی نے کھرچ کھرچ کے اپنے صحابہ کے سینوں سے نکالی، دلوں سے نکالی۔ ابو داؤد کی حدیث 5237 نمبر 5237، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، صحابہ بھی ساتھ تھے، گلیوں میں جا رہے تھے، گلیوں میں جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرآ قبۃ مشرفۃ، ایک بہت خوبصورت بنگلہ بنا ہوا ہے، بڑا کمال کا، بڑا خوبصورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفلان، فلاں صحابی کا ہے، فلاں بندے کا ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات رہ گئی کہ میرے صحابہ کس طرف جا رہے ہیں، دنیا کی محبت۔ آپ واپس آئے، مسجد میں آئے، اگلے دن وہ صحابی آتا ہے، آ کے سلام کہتا ہے، اعرض عنہ، میرے نبی اس کو سلام کا جواب نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں اس سے، وہ ادھر آتا ہے آپ منہ ادھر پھیر لیتے ہیں۔ اس نے کئی مرتبہ کہا، بڑا پریشان ہوا، وہاں سے اٹھا، شقا الی اصحابہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا اپنے ساتھیوں سے شکوہ کیا کہ میرے نبی مجھ سے اچھی طرح بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ محبت نہیں مجھے نظر آتی، وہ پیار نہیں مجھے نظر آیا، وہ الفت نہیں مجھے نظر آئی۔ ذکروا لہ، صحابہ نے بتایا کہ تیرا وہ قبہ انہوں نے دیکھا تھا، وہ تیرا عظیم الشان بنگلہ انہوں نے دیکھا تھا، اس وجہ سے اب اس نے دوسری بات نہیں کی، وہ سیدھا گیا، فخدمھا حتی سواھا بالارض، جا کے اسے گرایا، زمین کے برابر کر دیا۔ امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو پہلے ضعیف کہا تھا، پھر تراج الالبانی میں اس سے رجوع کیا ہے، سندن یہ حسن درجے کی حدیث، صحیح حدیث ہے، اسے برابر کر دیا۔ وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، آپ نے اس قبے کو دیکھا، کہا وہ بنگلہ آج مجھے نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے بتایا کہ اس طرح وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس سے محبت کا برتاؤ نہیں کیا، وہ پریشان ہو کے ہمارے پاس آیا، ہم نے ساری کیفیت اس کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ منظر جب دیکھا، ساری چیزیں، آپ پھر دوبارہ آتا ہے، آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الدنیا و کراہیت الموت، جب مسلمان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، یعنی دنیا سے پیار ہوگا، دنیا کی محبت، مرنے کو دل نہیں کرے گا۔ مرنے کو کس کا دل نہیں کرتا؟ جس کے اعمال اچھے نہیں، جس کی نماز اچھی نہیں، جس کا عقیدہ اچھا نہیں، جس کی زکوٰۃ میں پرابلم، جس کی حج میں پرابلم، جس کی روزے میں پرابلم، جس کی رشتہ داریوں میں پرابلم، صلہ رحمی میں پرابلم، اخلاقیات میں پرابلم، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا کہ ان اعمال کے ساتھ،
ان دو نمبریوں کے ساتھ، ان جھوٹوں کے ساتھ، ان بے ایمانیوں کے ساتھ، ان ملاوٹوں کے ساتھ، ان خیانتوں کے ساتھ میں قبر میں کیسے جاؤں؟ میں رب سے ملاقات کیسے کروں گا؟ میں عذاب کو کیسے سہ پاؤں گا؟ اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ جس کے اعمال ٹھیک ہیں، جس کا رویہ ٹھیک ہے، جس کا دین ٹھیک ہے، وہ تو مشتاق ہے کہ میری اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کرنے والے کو انسان ملنا چاہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ محبوب سے ملنے کی تمنا دل میں ہوتی ہے، اس کا مرنے کو دل کرتا ہے، اس کا اپنے رب سے ملاقات کو دل کرتا ہے جس کے اعمال میرے نبی نے تربیت کی اپنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی، وہ بھی سامنے۔ ایک واقعہ بڑا لمبا اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں اسے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے۔ ایک بندہ انٹرویو لینے کے لیے آیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑے عظیم صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پرسنل سیکرٹری اسے کہہ سکتے ہیں، سارے معاملات کو ڈیل کرنے والے، بالخصوص لین دین کے معاملات کو ڈیل کرنے والے۔ فرماتے ہیں جو بندہ انٹرویو کرنے کے لیے، اس کا نام عبداللہ الحوزانی تھا، رحمہ اللہ تعالیٰ، تابعی تھے۔ وہ آئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے بلال میں آپ سے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیف کان نفقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاشی نظام کس طرح کا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس بندے کے پاس تم آئے ہو پوچھنے کے لیے، یہی بندہ سب سے پرفیکٹ ہے، سب سے بہترین ہے کہ وہ آپ کو بتا پائے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل گھریلو ذمہ داری، لین دین کے معاملات کو ڈیل کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاءہ رجل، ابو داؤد کی حدیث ہے، 3056 3055 نمبر، بڑی تفصیل سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی بندہ آتا اور وہ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، تو کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، میں فوراً انطالی کو نکلتا، فاستقرض لہ، میں کسی سے قرض مانگتا، لا کے اللہ کے پیغمبر کو دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سائل کی، اس محتاج کی مدد کرتے۔ ایک مشرک مدینہ میں رہتا تھا، وہ کہنے لگا بلال کبھی کسی کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جاتے، کبھی کسی کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جاتے، ایک میرے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کرو، کبھی وعدہ خلافی نہ کرنا، جب بھی قرض کی ضرورت ہو، جب بھی پیسے کی ضرورت ہو، تم نے میرے پاس آنا ہے۔ بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اس مشرک کے ساتھ ڈیل ہو گئی، جب بھی مجھے پیسوں کی، قرض کی ضرورت ہوتی، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ بلال ایک سادہ آدمی، حبشہ سے رہنے والے حبشی، آزاد کردہ غلام، بہت بڑا ان کا فیملی، کوئی وہ پرسیپشنز نہیں، معاملات نہیں ہیں جن کو انہوں نے چلانا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ کہا میری اس سے ڈیل ہو گئی، جب بھی قرض کی ضرورت ہوتی میں مشرک کے پاس جاتا، میں اس سے پیسے لیتا، لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا، اذان کا وقت ہو گیا، میں اذان دینے لگا، ابھی میں اذان کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وہ مشرک آ گیا، فتجہمانی، اس کا چہرہ بگڑا ہوا، فغاضب علیہ، وہ غصے میں مجھ پر، اس نے آتے ہی مجھے فعلیہ، اور سختی کے ساتھ، انتہائی سختی کے ساتھ اس نے مجھے سخت شدت والی باتیں کرنا شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دی۔ میں بھی انسان تھا، مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، میں نے کہا جی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے مجھ سے قرض لیا ہے، جانتا ہے کم بینہ کا و بینی، کتنے وقت رہ گیا ہے قرض لوٹانے میں؟ میں نے کہا جی اس مہینے کے اینڈ کا وعدہ تھا۔ کہتا کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا 4 دن باقی ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک، 4 دن کے بعد اگر تو نے میرا قرض نہ دیا، میرے پاس بکریاں موجود ہیں، تجھے کان سے پکڑ کر بکریاں چرانے پہ لگا دوں گا، اسی حالت میں لے آؤں گا جس حالت میں تو غلامی میں موجود تھا۔ بلال کہتے ہیں میں نے اذان دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز تھی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا، آپ نے فرض نماز ادا کی، آپ گھر چلے گئے، میں دوسری طرف سے ان کے گھر میں جا کر فاستأذنت علیہ، میں نے اجازت طلب کی، اللہ کے پیغمبر نے مجھے اجازت دی، میں ان کے پاس گیا، چہرہ میرا اترا ہوا، دل میرا غمگین، میں پریشان حزین۔ آقا نے پوچھا کیا ہوا بلال؟ میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض جو میں لا کے دیتا ہوں، اس طرح آج اس نے میرے ساتھ میرا سلوک کیا، میں چاہتا ہوں مہینے سے پہلے وعدے سے پہلے میں اس کے پیسے اسے لٹا دوں۔ وہ مشرک، اس نے آج میرے بارے میں ایسی باتیں اس نے مجھے کی ہیں، اس نے مجھے یہ کہا ہے، لیکن میرے پاس کوئی وسائل نہیں، مجھے کوئی بندہ نہیں نظر آتا، یہ میرے نبی کی معاشی زندگی ہے، یہ میرے نبی کی دنیا ہے، جو مدینہ میں رہتے ہوئے رب تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں سپریم پاور، سپریم طاقت، سپر میسی، بہترین صلاحیت اور بہترین عہدے پر موجود تھے دنیاوی اعتبار سے،
جتنا چاہتے مال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع ہو سکتا تھا، جائز طریقوں سے، لیکن ان کے گھر کی یہ زندگی ہے۔ اس طرح وہ اپنے گھر کو چلاتے رہے۔ ہماری دنیا سے محبت اور ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کا اسوہ کتنا فرق ہے۔ کہنے لگے بلال میرے پاس ایک راستہ ہے، ان آبا کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان آبا کا، میں بھاگ جاتا ہوں اور میں کسی مسلمان قبیلے میں چلا جاتا ہوں، الاحیاء الذین اسلموا، جو مسلمان قبیلے ہیں، رب کہیں سے انتظام کرے گا، پیسے آئیں گے، میں لے کے واپس آؤں گا، جا کے مشرک کو دے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کہتے میں گھر چلا گیا، جا کے میں لیٹ گیا، تہجد کے وقت میں اٹھا، بیدار ہوا، نماز تہجد پڑھی، دعا پڑھی، اتنے میں میرے دروازے پہ کوئی بندہ تھا، میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے فعجب النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے اللہ کے رسول کو ملو۔ اسی وقت فجر سے پہلے کا وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا۔ آپ کے دروازے پر رقائب، 4 اونٹنیاں مال سے، سامان سے لدی ہوئی میرے پیغمبر کے دروازے پہ بیٹھی تھی۔ بلال اندر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا دروازے سے گزر کے آئے ہو؟ اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ کہا دیکھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ مجھے فدق کے ایک سردار نے بطور گفٹ عطا کی ہے، مجھے دی ہیں، مجھے بھیجی ہیں، ان اونٹنیوں کو لے جاؤ اور جا کر اس مشرک کا جتنا قرض ہے وہ سب ادا کر دو۔ میں لے آیا، میں نے جا کے قرض ادا کر دیا۔ سارا دن گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا ان 4 اونٹنیوں کے مال میں سے 1 درہم بھی شام تک تیرے گھر میں نہ رہے، سارے کا سارا اسے دینے کے بعد اللہ کے راستے میں تقسیم کر دینا، رب کے راستے میں تقسیم کر دینا۔ یہ ہے تربیت کہ دنیا سے محبت نہیں کرنی، عمل سے محبت کرنی ہے، نیکی سے محبت کرنی ہے۔ اور جب دنیا سے محبت کریں گے پھر موت سے نفرت پیدا ہوگی، جب موت سے نفرت پیدا ہوگی پھر صرف موت کی نفرت نہیں، پھر کافر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح ٹوٹیں گے جیسے بھوکے ایک پیالے کھانے پر، ایک پرات کھانے پر، ایک دستن کھان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کھانا تھوڑا ہے، بھوکے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے آج مسلمانوں کا منظر بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت یہ پیغام، یہ میسج، یہ نصیحت، یہ وصیت اور یہ سمجھایا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عشاء کی نماز کے وقت بلایا، بلال ادھر آؤ مصلی کے پاس۔ ابو داؤد 5256، 3256، 3255 نمبر، 3 جگہ پر ابو داؤد میں یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا بلال رپورٹ، وہ 4 اونٹنیاں تھیں، مال کہاں ہے؟ کیا سب تقسیم کر دیا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا ہی نہیں لینے کے لیے، میں نے بڑے فقراء مساکین کا انتظار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے گھر میں رات گزاروں گا، میں آج اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں مال کا مالک ہوں، میرے پاس دنیا کا مال ہے، وہ موجود ہے، میں گھر کیسے جاؤں، میں کیسے سو جاؤں؟ آج میں مسجد میں پوری رات میرے پیغمبر نے مسجد میں گزاری، اپنے گھر میں نہیں گئے۔ اگلے دن پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال تقسیم کیا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ آپ کے لیے جائز تھا، مباح امر تھا۔ مسلمانوں کے لیے بھی آپ نے تربیت کی کہ رب کے بندے ہو تو رب کے پیچھے بھاگنا، رب کے پیغام کے پیچھے بھاگنا، نیکیوں کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے پیچھے نہیں۔ یہ اسباب ہیں اصل ہماری ذلت کے، ورنہ مسلمانوں کے پاس، میں نے عرض کیا، پیٹرول سب سے عظیم نعمت، کمی نہیں۔ 10-12 ملکوں میں سے 10 ملک مسلمانوں کے جو پیٹرول کے مالک ہیں۔ سونے کا پوری دنیا میں سب سے بڑا مالک اور ملکیت رکھنے والا صوبہ بلوچستان میں ذخائر موجود ہیں، اگرچہ نکالا نہیں جا رہا۔ تیسری چیز بندرگاہیں۔ مسلمان صرف وجہ کمی کس کی ہے؟ دنیاوی ترقی ہے، ایمانی ترقی نہیں، دینی ترقی نہیں، یقینی ترقی نہیں، اسلامی ترقی نہیں، قرآنی ترقی نہیں، نماز کی ترقی نہیں، زکوٰۃ کی ترقی نہیں۔ مسلمان کو دین کی ترقی کی زیادہ ضرورت ہے دنیا کی ترقی سے۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی صرف مسلمان کو ایسا ماحول اور فضا بنانی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور مسلمانوں کی نصرت اتار دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.